اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں اینگلو عربک ہائر سیکنڈری اسکول سے آج آپ کو گرامر کی تفہیم عبارت کے بارے میں کچھ معلومات دوں گی کہ تفہیم کے معنی کیا ہیں اور تفہیم کی عبارت کو ترتیب اس کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے کن چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تفہیم کے معنی ہیں سمجھنا، فہم کے مطابق، اور عبارات جو ہے عبارت کی جمع ہے۔ ضروری اجزاء جو ہیں اس کے وہ کس طریقے سے ہیں کہ ان کے جو چند ایک نکات ہیں، گہرا مطالعہ ہونا چاہیے، روزمرہ زندگی سے متعلق معلومات ہونی چاہیے آپ کے پاس، عبارت سے متعلق ہدایات ہونی چاہیے، اغلاط سے پاک تحریر ہونی چاہیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کو ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی قصہ سنتے ہیں تو عموماً اس قصے کی زبان اتنی مشکل نہیں ہوتی، آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے اور پڑھنے والا جو ہے اس کو آسانی سے پڑھ بھی لیتا ہے اور سمجھ بھی جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم وہ تحریر پڑھتے ہیں تو اس کی زبان تھوڑی مختلف ہوتی ہے، وہ اس طرح سے ہماری سمجھ میں نہیں آتی جس طرح عام زبان، عام بیٹھ کے جو ہم کسی سے کوئی کہانی یا کوئی بات سنتے ہیں تو وہ ہمیں جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب کوئی بات سنی ہے تو اس کی حقیقت کو آپ نے سمجھ لیا، پورا ایک آپ کے دماغ میں ایک دائرہ ترتیب ہوتا ہے اور اس کو آپ اپنی سمجھ کے تحت بنا لیتے ہیں، ایک دماغ میں چیز آ جاتی ہے آپ کے کہ یہ اس طریقے سے تحریر ہوگی، وہ ایسے ہوگی، اور حقیقت کے بارے میں آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں، جو آپ کو سنانے والا بتاتا ہے اسی پہ آپ یقین کر لیتے ہیں۔ پھر اپنی سمجھ اور قابلیت اور زبان دانی کی یادداشت سے کام لے کر وہی بات اپنے الفاظ میں جب کوئی تحریر کرتا ہے، وہی چیز جو آپ نے سنی ہے وہ اپنی سمجھ، قابلیت اور زبان دانی کی یادداشت سے کام لے کر ترتیب دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم عام فہم میں عبارت کہتے ہیں۔ جو عبارت آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے اس کو ترتیب دینے کے لیے جو ضروری اجزاء ہیں وہ میں نے بتا بھی دیے اور اس بورڈ پہ لکھے بھی ہوئے ہیں، تو آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے ترتیب دیتے ہوئے۔ ایک پیراگراف دیا جاتا ہے اور پیراگراف کو آپ غور سے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کی گرامر ٹھیک ہے اور آپ کی پڑھنے کی صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے تو آپ اس کو پڑھیں گے۔ گہرا مطالعہ سے مراد یہی ہے کہ آپ اس کو کھلے ذہن سے اس کا مطالعہ کریں گے اور اس کی بیان کرنے کی جو وجہ ہے یا پھر جو چیز بھی آپ کے سامنے موجود ہے اس کے بارے میں روزمرہ زندگی سے آپ کی معلومات ہونی چاہیے۔ جیسے آپ کہہ لیں کہ آپ نے پڑھا ابھی اسلامی اخوت کے بارے میں، اسلامی اخوت کے بارے میں، اسلامی اقدار کے بارے میں اگر کوئی عبارت مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ موجود ہے، تو آپ بحیثیت مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی اقدار سے، اپنی روایات سے اچھی طرح واقف ہوں گے، تو وہ روزمرہ زندگی سے متعلق معلومات ہی ہوں گی۔ گہرا مطالعہ آپ اس طریقے سے کریں گے کہ آپ اس کو غور سے پڑھیں گے، لکھنے والے کا کیا مقصد ہے، وہ آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، کیا معلومات دینا چاہ رہا ہے، یہ آپ کے ذہن میں موجود ہونی چاہیے۔ پھر روزمرہ زندگی سے معلومات، وہی پہلے والی بات کہ اسلامی اخوت کے بارے میں، اسلامی اقدار کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ پھر عبارت سے متعلق ہدایات، جو عبارت میں تحریر کیا گیا مواد ہے، آپ نے اس کے متعلق جو بھی چیزیں اس نے پوچھی ہیں، جو ہدایات آپ کو دی گئی ہیں یا جو معلومات آپ کو اس عبارت میں موجود ہے، آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ جو آخر میں درج کیے گئے سوالات ہوں گے وہ اسی کے اندر اس کے جوابات موجود ہوں گے۔ اغلاط سے پاک جو اجزاء ہے یہ سب سے آخر میں آئے گا۔ جب آپ آخر کے دیے گئے سوالات کو تحریر کریں گے، جوابات کو، تو وہ چیزیں آپ اس ٹائم دیکھیں گے کہ آپ نے املا کی کوئی بھی غلطی نہیں کرنی ہے۔ زیادہ تر بسا اوقات اسی طرح سے ہے کہ عبارت کے پیراگراف کے اندر جو بھی موجود ہے معلومات، اس کے جو نیچے درج کیے گئے سوالات ہیں ان میں اس کے جواب موجود ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 یا ایک آدھا سوال موجود نہیں ہوتا، تو وہ آپ کی ذہنی جانچ کے لیے ہوتا ہے کہ لکھنے والا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کا کتنا گہرا مطالعہ ہے، روزمرہ زندگی سے معلومات میں کتنی آپ کی واقفیت ہے، پھر عبارت سے متعلق ہدایات آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لی ہیں،
اگر یہ چیزیں آپ نے سامنے رکھی اور اس کو ترتیب اچھے طریقے سے دے دیا تو آپ ان سوالات کے جوابات بخوبی لکھ سکتے ہیں۔ آپ اس عبارت کو پڑھیں گے، اپنی روزمرہ زندگی سے مثالیں لیں گے تو آسانی سے آپ اس کے جوابات تحریر کر لیں گے۔ لکھتے ہوئے آپ نے املا کو ذہن میں رکھنا ہے، اغلاط نہیں ہونی چاہیے۔ 2 نمبر کا سوال ہر ایک ہے، 10 نمبر کی یہ سرگرمی ہے۔ ہر سوال، زیادہ تر 5 سوال ہی ہوتے ہیں اس میں، اور ہر سوال 2 نمبر کا ہوتا ہے۔ آپ نے بہت ہی آسانی سے ان کو 10 نمبر لے سکتے ہیں۔ آپ 10 نمبر آپ اس کے لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے لے سکتے ہیں کہ آپ ان سوالوں کے جواب تحریر کریں گے۔ یہ عنوان نمبر 2 ہے آپ کا، اور یہ اغلاط سے پاک ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے، سوالوں کے جواب دیں گے، بہت آسانی سے یہ 10 نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھا، تمام سوالات کے جوابات اچھے طریقے سے دے دیے تو یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ کوشش کی ہے کہ آپ کو عبارت کو تحریر کرنے میں آسانی ہو، تمام سوالات کے اچھے طریقے سے آپ جواب ڈھونڈ لیں، تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا جب آپ تفہیم عبارت ترتیب دیں، تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ خوش خط لکھیے گا، فہم کو، ذہن کو کھول کے آپ اپنے اس کا مطالعہ کیجیے گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جی۔ خوش خط لکھیے گا، اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم۔